بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج سے چند دن پہلے اتوار کے دن 15 جنوری کو کراچی، حیدرآباد اور کچھ سندھ کے دوسرے اضلاع کے اندر آخرکار ایک الیکشن ہوا، مقامی حکومت کا الیکشن، جو پہلے کئی دفعہ اس کو ملتوی کیا جا چکا تھا۔ ملتوی اس لیے ہوا تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ووٹر جو ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس سے جا چکے ہیں، سارے پاکستان میں جا چکے ہیں، اور یہی حال جو ہے اس وقت سندھ کے اندر بھی ہے، اور اس لیے بار بار وہ ملتوی ہو رہا تھا۔ جب آخر میں نظر آیا کہ یہ ملتوی نہیں ہو رہا تو پھر منصوبہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے مینڈیٹ، یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے مینڈیٹ چوری کرنا ہے، اور خاص طور پر کراچی میں میں ذرا تفصیل میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس مینڈیٹ کو دھونس، زبردستی، دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح۔ آپ میری صبح کی اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں 15 تاریخ کی صبح کی، تو آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا۔ وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ عملہ کہیں اور ضرور شاید موجود تھا، کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے، اور وہ ٹھپے جو ہیں وہ پھر ڈالے گئے۔ ایک میں کیس کا آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ امجد آفریدی، ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بلدیہ سے، کیماڑی ڈسٹرکٹ سے، اس نے ایک ویڈیو بنایا اور جس کے اندر اس نے دکھایا کہ کس طرح تقریباً 1000 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے، اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا پھر۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کس نے یہ دھاندلی کی ہے، الیکشن کمیشن ان کو پکڑتا کہ جنہوں نے جو دھاندلی کر رہے تھے، لیکن امجد آفریدی جس نے دکھایا میڈیا کو کہ کس طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کے تمام ثبوت پیش کیے، امجد آفریدی کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے 2 بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ایک بھائی کی آنکھ بدقسمتی سے ضائع ہو گئی، اس کو اتنا مارا گیا۔ اس کے بعد ہمارا ایم پی اے رابستان خان، اس نے بھی منگو پیر ٹاؤن کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو ریگنگ ہو رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اریسٹ کر لیا، اور اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے جسم کے اوپر زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد جو یہ تو پہلے ہوا کہ دن شروع ہوتے وقت اور دوران پولنگ کیا ہو رہا تھا، پولنگ ختم ہونے کے بعد تو ایسا تماشا شروع ہوا کہ شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ کسی نے دیکھا ہو۔ یہ کوئی ایم این اے کا الیکشن دور دراز علاقے میں کہیں پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ رزلٹ آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یونین کاؤنسل کا الیکشن ہو رہا تھا۔ ٹوٹل ووٹ جو پڑے ہوئے وہ ٹوٹل ووٹ 5-5, 6-6, 7-7 ہزار ووٹ پڑے ہوئے، اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے۔ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، ڈی آر اوز کے پاس احتجاج کیا جاتا ہے، تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے؟ میں ان کو بیچارہ کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، خدا کا واسطہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کسی اور فورم پہ جا کے اپنی جنگ لڑیں، ہمیں پتہ ہے آپ جیت گئے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو رزلٹ، کیونکہ ہمارے اوپر بے تحاشا پریشر ہے۔ انتظامیہ، ای سی پی بے بس نظر آ رہی ہے اس کے اندر، کو تھوڑی بہت انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بڑی پکچر ہے اس کے اندر وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا۔ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، تو احتجاج ہوا۔
एहतजाज होने के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, लाठियां मारी, और चारों प्रोटेस्ट के ऊपर और लोग कौन से हिरासत में ले लिए गए? हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कल रात को दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं? बिलाल गफार, सिटिंग एमपीए कराची, हमारे पीटीआई का प्रेसिडेंट, सईद आफरीदी कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमपीए, शब्बीर कुरैशी एमपीए, इससे पहले अदील अहमद एमपीए, उसको जेर हिरासत लिया गया, उसका राबिस्तान एमपीए, मैं उसका बता चुका हूं आपको। तो इस वक्त जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको भी उठा, जो बात करके ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत ने, उस बदतरीन धांधली को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसको जेरे हिरासत दिया जा रहा है। और इसी तरीके से 16 शहरी जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं हैदराबाद की, वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर जो धांधली के इल्जामात सामने आए हैं। दादू में जहां निसार बुरेड़ो साहब जो मेहर की यूसी जीत गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कटी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। और ये वाहिद चीज नहीं है, पूरे पस मंजर में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो शहर जिसको न पानी मिलता है, न जहां कचरा उठाया जाता है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स देने वाला शहर है, उस सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के ऊपर आपको 2 कौड़ी लगती हुई नजर नहीं आती है वापस। वो शहर जिसकी सादा सी चीज कि उसकी आबादी का शुमार कर लिया जाए, उसकी आबादी का शुमार नहीं करने दिया जाता है। जो इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए डिजिटल सेंसस का ऐलान किया, वो तमाम तारीखें गुजर चुकी हैं, अभी तक वादे हो रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी की जाएगी, कोई नामो निशान में मर्दमशुमारी का इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हर तरीके से कराची को दीवार के साथ लगाया गया, और अब कराची को यह बताया जा रहा है कि हम आपकी मर्दमशुमारी करके आपकी सही आबादी का काउंट तो गिनती तो होने नहीं देंगे, कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सिंध के जो सूबाई असेंबली के रिजल्ट्स होते हैं वो बदल जाएं और कराची को अपना जायज हक मिल जाए, वफाक के अंदर कराची को अपना जायज हक मिल जाए, कराची को अपनी हक के मुताबिक जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो हम सब आपको नहीं होने देंगे। अब अगर आप मुकामी हुकूमत के अंदर भी कराची वाले जिसको वोट डालेंगे, हम उसको अपनी कराची के अंदर भी हुकूमत नहीं बनाने देंगे। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जो जो इसके अंदर मुलविस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कल जब कराची वाले खड़े हो जाएंगे, जो अपने साथ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो फिर वो सब उनको हो जाएगा कि जी ओहो, ये तो पता नहीं कहां से दहशतगर्द आ गए। पहले तो 3 दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए एमपीएस तहरीक इंसाफ के, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है, और 6 दफा हुकूमत करने के बावजूद कराची को हक तो देना की दूर की बात है, बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मजबूत तरीके से कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची का भी उसको वोट डाल सकता है। जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची का भी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को। सो जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। मैंने कहा आपको, तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर है ज्यादा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये पूरा जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निजाम बना हुआ है, इस जाली निजाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग। इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ
مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے, اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں, یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینا نہیں جا سکتا. تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا. یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے, کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے. بہت شکریہ. صحیح. کراچی میں پچھلے 4 مہینے 5 مہینے میں بھائی جان 3 ایم این اے کے الیکشن ہوئے ہیں, ان میں سے 2 سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں, یعنی 2/3 سیٹیں جو ہیں نا پچھلے 4 مہینے میں جیتی ہیں. کراچی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ اس وقت اوپینین پول سروے آپ بتائیں کہ کون سی اچھی بین الاقوامی فرم ہے, اس سے ہم سروے کرا کے بتا دیتے ہیں. جماعت اسلامی نے بڑی اچھی کیمپین چلائی, ان کو ووٹ پڑا ہے اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ووٹ کے اوپر. ہمارے مخالف ہیں لیکن جس نے ٹھیک کام کیا, جس کو ووٹ پڑا ہے, اس کی ہم تعریف بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن بھائی جان جو ڈی سی اور ڈی آر او کے اوپر ڈنڈا چلا کے ٹھپے لگا کے الیکشن چوری کرے گا, اس چور کو ہم چور ہی بولیں گے. بالکل. اچھا, آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ وہ اسی الیکشن کمیشن نے اسد عمر کے اوپر وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو ٹھپے لگا رہا ہے, جو الیکشن چرا رہا ہے, جو سارا میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے, ان سے سوال کوئی نہیں ہے. اسد عمر وہ کہتے جی ان کو کیوں گرفتار کر دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے. خدا کا خوف کرے. دیکھیں ہمارا ریفرنس جو ہے وہ پہلے ہم فائل کیا ہوا ہے 1 سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ممبر کے اوپر, اور ہماری امید یہ ہوگی اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی, التجا ہوگی عدلیہ سے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں اب اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. 2023 الیکشن کا سال ہے, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ صوبائی الیکشن بھی ہونے اسی سال میں, قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے اس سال میں, اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو, ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہو. جی. دیکھیں مجھے ایک چیز سچی بات ہے, مجھے پورا آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یقین رکھتی ہے جمہوریت کے اندر, اور ہماری نظر کے اندر پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہوا ہے, تو یہ تو بالکل درست بات ہے. اور اس کے لیے تحریک انصاف کو جب ایک غیر جمہوری عمل ہوتا ہوا نظر آیا, ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے پاکستان کے اندر مینڈیٹ چھینتا ہوا نظر آیا, اس مینڈیٹ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا. ایک آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا, ابھی میں آپ کی باقی بات کا بھی جواب دیتا ہوں. فاروق ستار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاہدہ جو ہمارا ہوا تھا اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میں ضامنوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں. تو میرا فاروق ستار صاحب سے سوال ہے کہ فاروق بھائی جب آپ نے اتنی بات آ کے کہہ ہی دی ہے میڈیا کے سامنے, تو یار یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ ضامن کون تھے. ہم بھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم سے معاہدے کے جو آپ نے ضمانت دی تھی اس کے اوپر عمل درآمد آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں. دیکھیں ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جو بھی آئین اور قانون کے اندر راستہ دیا ہوا ہے وہ ہر راستہ ہم نے استعمال کیا ہے اور کرتے رہیں گے. ہم نے الیکشنوں کے اندر بھی جا کر یہ ثابت کیا
75% سے زیادہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تحریک انصاف جیتتی رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے عمران خان صاحب نے, 2 لانگ مارچز کی, ہم نے ریلیز نکالی, ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسمبلی میں لے کر دکھایا. ابھی دیکھیں اگلی باری شاید قومی اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آنے والی ہے. تو ہم جو بھی جمہوریت کے اندر ہمارے راستہ موجود ہے, ہم ہر راستہ استعمال کرتے رہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری ملک بنے. نہیں نہیں, ہم بالکل اس کے لیے امیدوار نہیں ہیں کسی سیٹ کے لیے اس کراچی کے الیکشن میں. دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تجزیہ ہے, جو کراچی کی گلی کوچے کے اندر بات ہو رہی ہے, وہ تو یہی ہو رہی ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی, کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی, کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی؟ پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں, جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے, کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے. سوری جی, مجھے یہ ایک سیکنڈ یہ پرچی آ گئی تھی, آپ کو ریپیٹ کر دیں گے سوال. جی جی, یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی. تو نوٹیفیکیشن آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا, وہ 2 مہینے کے بعد لیٹ ایشو کیا انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تنظیم کی بات ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے, بالکل ہے, اور اس کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور میری کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے, تو وہ تو ہم تجزیہ ضرور کریں گے. کہ ہمیشہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں, اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی, تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اسد ذرا مجھے تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے. وہ تو ہم مستقل یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ تجزیہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے, یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں. اور 2 لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی, علی زیدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا. کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا علی زیدی کے اوپر, اور دلیر آدمی وہ کھڑا رہے گا, مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ عطا اللہ جو ہمارا ایم این اے ہے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. تو مطلب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سارے دہشت گرد جو ہے نا, وہ صرف اس وقت تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے ہی بچے ہیں. تھینک یو جی.